کتنے دن ہو گئے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے اس کا سرمایہ بڑھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس میں انسان بھی ملوث ہے، اس میں ادارے بھی منسلک ہیں، اس میں ممالک بھی آ گئے، اور بہت بڑے بڑے ممالک آج کل بہت بڑے بڑے تجارتی ادارے بنا لیے جو روزانہ کے حساب سے ایک دن کے حساب سے سود بناتے۔ پہلے تو مہینوں سالوں کے حساب سے بنتا تھا، جب سے کیلکولیٹر آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، مائکرو سیکنڈ کے حساب سے کسی کو ارب روپیہ دیا، ایک دن کا کتنا سود بنتا ہے، 24 گھنٹوں کا کتنا سود بنتا ہے، ایک گھنٹے کا کتنا سود بنتا ہے، ایک منٹ کا کتنا بنتا ہے، اور ایک منٹ کے بعد ایک سیکنڈ کا کتنا سود بنتا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ دیکھتے جائیے کہ ہر وقت ان کے دماغ کے اندر یہی ہے کہ کوئی جیے یا مرے، کوئی زندہ رہے یا فوت ہو جائے، بیمار تندرست ہو یا نہ ہو، کسی کی بیٹی کی شادی ہو یا نہ ہو، کسی کا بیٹا تعلیم سے بہرور ہو یا نہ ہو، اور کسی کے مکان کی چھت بنے نہ بنے، اس کو صرف اپنے سرمایہ سے غرض ہے کہ سرمایہ آنا چاہیے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج امریکہ کے اندر دیکھ لیں، یورپ کے اندر دیکھ لیں، اور خود اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، پاکستان کا کوئی انڈسٹریل ایسا نہیں ہے جو آج سود کی لعنت تلے دبا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج بے چینی اور بے قراری اس کے گھر کے اندر بندر کی طرح ناچ رہی ہے۔ وہی انسان جو کروڑوں روپے کا مالک ہونے کے باوجود مسکن دوائیں کھا کے رات کو سوتا ہے، منشیات کا عادی ہو رہا ہے، اور پھر آخر کار جب کوئی بات سمجھ کے اندر نہیں آتی تو اپنی ہی کنپٹی پہ پستول رکھ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ پوری دنیا کے سرمایہ داروں کا انجام آپ دیکھ لیجیے۔ اور ہوگا کیوں ایسا؟ ہوگا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک اگلی آیات مبارکہ کے اندر ایک ایک بات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھول کر بیان فرما رہے ہیں کہ سود بچ جاؤ اس سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 72 یا 71 درجے ہیں اس کے، مختلف روایات ہیں۔ ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے، سود کھانا ہے اسے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے موقع کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آدمی ان کے پیٹ بہت بڑے گھر کی طرح ہے، یعنی پیٹ گھر کی طرح ہے، سانپ اس کے اندر بچھو پھر رہے ہیں اور ڈس رہے ہیں۔ اور میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اور 5 آدمیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی: سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، اور اس لین دین کی گواہیاں دینے والے جو آدمی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرے ساتھ، میرے پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہے کہ تمہیں ایک سیدھی اور سادہ بات بتائیں کہ تم اس کے بعد یہ بات کہتے ہو کہ سود بھی ایک کاروبار کی طرح ہے، وہاں سے بھی منافع آتا ہے، یہاں سے بھی منافع آتا ہے۔ عقل کے اندر یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تجارت اور سود ایک چیز ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جائز طریقے سے مرغی پکڑتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر اس کے گلے پہ چھری چلاتا ہے، اور دوسرا آدمی مرغی کو پکڑتا ہے اور گردن مروڑ کے اس کی کھال اتار دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا مرغی بنیادی طور پر حرام ہے؟ لیکن اس کا گردن مروڑنے کے عمل نے اس حلال کو بھی حرام کر دی۔ لیکن پہلے آدمی نے جب اس کی گردن پر چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، تو حلال ہو گئی۔ تو ایک ہی چیز کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ حلت و حرمت کے پیرائی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ تجارت کے اندر آپ مال لگاتے،
امکانی صورتحال یہی ہے کہ 4 پیسے آئیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سرمایہ ڈوب جائے، 10 روپے منافع کی بجائے 20 روپے گھاٹا پڑ جائے، اور پھر جب تم سرمایہ لگاتے ہو دعا کرتے ہو اللہ سے اس کی بڑھوتری کی، بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتے ہو، لیکن سود کا کاروبار بہت ہی خطرناک کاروبار، بے ایمانی اور بددیانتی اور بدنیتی سے شروع ہونے والا، جس کے اندر منافع ہی منافع، فائدہ ہی فائدہ، اصل زر بھی آئے گا، ساتھ دوسرے کا زر بھی تمہارے پاس آئے گا، کیونکہ تم نے اس کی مجبوری کو بھی کیش کروایا، تم نے اس کی احتیاج کو اور اس کی ضرورت کو اور اس کی پریشانی کو بھی تم قیمت لے رہے ہو، اور ایسی حالت ہوگی تو تمہاری مال کے اندر ذرا برابر برکت نہیں ہو، تمہارے لیے خیر و برکت کا کوئی دروازہ نہیں کھلے، تم انسانیت پر شکنجہ کس رہے ہو، ان بطش ربک لشدید، تم انسانوں پر جینا حرام کر رہے ہو، یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عیال ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا کنبہ ہے، تم ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرو گے تو کیا اللہ وحدہ لا شریک دور بیٹھے تماشا دیکھتے نہیں؟ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بظاہر تمہارا سرمایہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے لگے گا کہ پھول رہا ہے، یہ اس جانور کی طرح ہوگا کہ جو موٹاپے کی طرف سے پھول گیا، اب چلنے پھرنے سے بھی خاص ہے، یکدم اس فوارے سے ہوا نکل جائے گی اور ایک بے جان جسم کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور ایسا دیکھا ہے، بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہوتے، بڑے بڑے ادارے دیوالیہ نکلتے، ان کا تم نے دیکھا، اور کچھ ایسے ادارے جن کا آج بڑا طوطی بولتا ہے، شاید آنے والے وقت کے اندر ان کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہو، اور پھر اس سے ہوتا کیا؟ پہلے افراد کے درمیان نفرت، پھر قبیلوں کے درمیان نفرت، پھر برادریوں کے درمیان نفرت، اور اب تو یہ سلسلہ بہت بڑا ہو گیا، ملکوں کے درمیان بھی نفرت کا ایک ذریعہ بن گیا۔ ورلڈ بینک ہمیں قرض دیتا ہے اور پھر یہ بات کہتا ہے کہ بھائی تم سود کہاں سے ادا کرو گے، اور ہمارے نالائق حکمران یہ بات کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بظاہر تو ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں ہیں، ہم پٹرول 2 روپے مہنگا کر دیتے، بجلی 4 روپے مہنگی کر دیتے، غریب عوام پر 10 روپے ٹیکس لگا دیتے ہیں، تعلیم بیچنے لگ جاتے ہیں، ہسپتال بیچنے لگ جاتے ہیں، تو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فیزیبلٹی بنا کے تو ہم آپ کو قرض دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ میرے اوپر، آپ پر، غریب عوام پر ایک بوجھ بڑھے گا، جسے حکمران اپنی عیاشی اور فحاشی اور بدکاری اور بے رحمی سے وہ سرمایہ خرچ کریں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آنے والے وقت کے اندر ہم اور غریب ہوں گے، اور زیادہ قرض کے ساتھ سود ادا کریں گے، اور زیادہ سود ادا کریں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ سود کے اندر جکڑی ہوئی ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنی حکومتوں کے خلاف ہی اٹھ کھڑا ہو اور تخت و تاراج کر دے گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ نفرت بڑھ جائے گی، جب انسان کا اپنا جینا حرام کر دیا جائے تو ایک بلی بھی اپنے دفاع کے لیے شیر بن جاتی ہے، پنجے مارتی ہے، منہ کھولتی ہے، اور تمہارے اوپر شیر کی طرح جھپٹتی ہے تاکہ تم سے اپنا انتقام لے سکے۔ الذین یأکلون الربا، سود کھانے والے سن لیں کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کے چھوڑ دیا ہو۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بانہم قالوا، وہ بکتے ہیں، انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سودی کی طرح ہے، یا سود بھی تجارت کی طرح ہے، وہاں سے بھی منافع یہاں سے بھی منافع۔ تو سن لو، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو اور تجارت کو اور لین دین کو تو حلال قرار دیا ہے، لیکن یہ منافع سود اسے حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب میرا حکم نامہ جس کے پاس آ گیا، میری نصیحت کی بات اور واز کی بات اور بھلائی کی بات جس تک پہنچ گئی، فَانْتَهَا، باز آ جائے، اگر باز آ گیا فَلَهُ مَا سَلَفَ،
جو گزر چکا کوئی بات نہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ درگزر فرمانے والا ہے، اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے. وَمَنْ عَادَ جو زیادتی کرے گا، بدماشی کرے گا، سینہ زوری کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ہم فیہا خالدون 2-4 برس کی زندگی نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا. اور اللہ نے فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا آج تمہارا سرمایہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، سود پر سود. پہلے سود تھا، اب مرکب بھی ہو گیا. پہلے لاکھ روپے دیا، 10,000 روپے سود کا آ گیا. وقت پر نہیں دے سکا تو آپ 1,10,000 پر سود آئے گا. اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر بعض اوقات آدمی کسی مالیاتی ادارے سے لاکھ روپے لیتا ہے، 10-15-20 برس کے اندر 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے دے چکتا ہے. اس کے باوجود بھی بینک کا 1 لاکھ روپے اس کے ذمہ ابھی تک واجب ہے. کتنی بڑی بے رحمی اور بدسلوکی جو انسانوں کے ساتھ کاروبار کی شکل کے اندر، ربا کی شکل کے اندر، سود کی شکل کے اندر اور اسٹڈی کی شکل کے اندر روا ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی بے ایمانی اور بددیانتی کی وجہ سے خودکشی پر، منہ چھپانے پر، علاقہ بدلنے پر اور اپنا روپ بہروپنے پر تیار ہو جاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سن لو پتہ کی بات، سود بظاہر کتنا ہی بڑھ رہا ہو، سود کے بظاہر کتنے فائدے تمہیں نظر آ رہے ہوں، جمع اور جمع مرکب، سود اور سود مرکب، اصل در کے ساتھ پروفٹ، پھر پروفٹ کے ساتھ بھی پروفٹ، نتیجہ کیا نکلے؟ ایک دن اللہ اسے ختم کر دے. یا حق نام و نشان بھی مٹا دے گا، ختم کر دے گا، محو کر دے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اگر نیکی کرو گے، خیر خواہی کرو گے، اللہ کے نام پر دو گے تو اللہ اس کی پرورش کرے گا. ایک دانے کو بہت پہاڑ جتنا کر دے گا، ایک ذرے کو آفتاب بنا دے گا. روپیہ 2 روپے جو اللہ کے راستے کے اندر دو گے تو اللہ بہت بڑے خزانے کے اندر اسے بدل دے گا کہ اللہ اس کی پرورش کرنے والا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اور کان کھول کے سن لو، اگر زیادتی کرو گے تو اللہ کی نفرت کا شکار ہوگا. اللہ کسی ایسے گناہگار کو اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں. تم اللہ کی نفرت کے، اس کے غضب کے، اس کی ناراضگی کے، اس کی جہنم کے مستحق ٹھہرو، اور تمہیں کبھی نہیں یہ چاہیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یکدم پیدا ہے بدل کے، پھر سود کی بات شروع ہوگی اس آیت مبارکہ کے بعد. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لانے والے اور کھرے اور اچھے اور نیک اور صالح اور مہذب اور معزز کام کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا. لہم اجرہم عند ربہم. تھوڑی نیکی نہیں، بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ ایک انسان اپنی خواہشات کو، اپنے سرمایے کو اپنے جیسے بھائیوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا اجر، ان کا حساب اور ان کا بدل جو ہے، ان کا انعام جو ہے وہ اللہ کے پاس بے پایا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سارا مال بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دیں تو کیا اللہ انہیں کنگلا کر دے؟ اللہ اور دے دے گا، اللہ ان کے خزانے بھر دے گا. ان کے دل کے اندر ذرہ برابر کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ مال کے جانے پر کوئی افسوس ہوگا، اور نہ یہ ہوگا کہ میرا اب کیا بنے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اگر میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں تو اللہ مجھے ساتھ ہے، اللہ میرا ساتھ دے گا، اللہ میرے مال کے اندر بڑھوتری کرے گا، اللہ میرے تھوڑے مال کے اندر بھی برکت ڈالے گا. تو برادران محترم، دیکھ لیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کس طریقے سے صدقات کی فضیلت اور سود کی حرمت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور اس حوالے سے اگلی آیات مبارکہ کے اندر سود کے موضوع کو دوبارہ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ کل